اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی برے کو اچھے کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ برا اچھی صحبتوں کی بنیاد پر اچھا بن جاتا ہے، اور کسی اچھے کو اگر برے کی صحبت مل جائے تو وہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحبت کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کرنے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو ارشاد فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ صحابہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس جماعت میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، ہماری ہم نشینی کس کے ساتھ ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ بیٹھو جب تم نیکی کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے سوال کرو، اور حکمت و دانائی کی بات کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبت سے تم استفادہ کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی انسان اچھے بنے ہیں ان کی زندگی کسی نہ کسی کی صحبت کی بنیاد پر ہی اچھی بنی ہے۔ جس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، انہوں نے نہ جانے کتنے صحابہ، کتنے صوفیاء کرام کی صحبتیں انہوں نے اختیار کی، اور اجمیر مقدس پہنچنے سے پہلے آپ جانتے ہیں داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر 40 دن بیٹھ کر کے بعد میں تشریف لائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داتا گنج بخش کی خدمت میں 40 روز بیٹھ کر تشریف لائے۔ آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہ ہوتی تو جو صحابہ کا مقام ہے وہ مقام انہیں نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زندگی جن کی زندگی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ اور تھی، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد جن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، اور آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو نکھار پیدا ہوا، اس کے حوالے سے حضور نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا، اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا تراشا کہ وہ ہادی بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ رہنما بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ قائد بن گئے، ایسا تراشا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس پہ فتح عطا فرما دیتا۔ اب آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور اسی پورے واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے پوری زندگی کا دستور آ جائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اچھی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کانٹے کو اللہ نے پیدا کیا تو کانٹے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے کریم تیری شان تو میں نے سنی ہے کہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اب تو نے مجھے کانٹا بنا دیا ہے تو اب مجھ میں تو یہ عیب ہے، تو میرا عیب کیسے چھپے؟ تو رب نے فرمایا غم نہ کر، تجھ پر میں پتیوں کو رکھ دوں گا تاکہ تیرا عیب چھپ جایا کرے۔ اندازہ لگائیں
पत्तियों की सोहबत की बुनियाद पर कांटों का ऐब अल्लाह ने छुपा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कभी ऐसा होता है कि इंसान अच्छों की सोहबत में रह जाए तो अच्छों की सोहबत की बुनियाद पर उसके अंदर मौजूद ऐबों को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल छुपा दिया करता। अब आइए मैं वाक़या आपको सुनाऊं। हजरत हातिम असम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में 30 साल गुजारे। 30 साल तक हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में हजरत हातिम असम ने गुजारे। कौन है हजरत शफीक बल्खी अलैह रहमा? ये 100-200 साल के पुराने बुजुर्ग नहीं, इमाम आजम के शागिर्द हैं। आपका विसाल 2 रिवायतें, एक रिवायत 156 साल की है, एक रिवायत 194 हिजरी की है। आप सोचिए 1200 साढ़े 1200 साल पुराने बुजुर्ग हैं हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी सोहबत में हजरत हातिम असम ने 30 साल गुजारे। अब असम के मानी क्या होता है? उलमा तशरीफ फरमाएं, जो न सुनता हो, बहरा हो, उसे असम कहते हैं। तो क्या हजरत हातिम कान से सुनते नहीं थे? सुनते थे, लेकिन ये असम लकब कैसे पढ़ा? कैसे पढ़ा जानते हैं आप? एक खातून हजरत हातिम असम के पास मसला पूछने के लिए आई, और मसला पूछने से पहले उसकी हवा खारिज हो गई। इसलिए कि रेख बोलूंगा तो आप सोचेंगे ये क्या चीज होगी। तो हवा खारिज हुई, जिसकी आवाज आई, वो शर्मिंदा हुई। तो हजरत हातिम असम ने महसूस किया कि ये खातून शर्मिंदा हो गई है हवा खारिज होने की बुनियाद पर। फिर उसके बाद उसने सवाल पूछा, तो उसकी शर्मिंदगी को मिटाने और उस ऐब को छुपाने के लिए हजरत हातिम ने फरमाया, जरा जोर से बोलो। ऐसा कान पकड़ के आपने फरमाया, तो उसको इत्मीनान हो गया कि मेरी हवा खारिज होने को हजरत हातिम ने सुना नहीं है। और उसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तब से आपका नाम हजरत हातिम असम पड़ गया। मिजाज दिया हजरत हातिम असम ने, जलील ना किया करो। ऐब छुपाना ये अल्लाह की सुन्नत भी है, मुस्तफा की सुन्नत भी है, और औलिया की सुन्नत करीमा भी है। और ईमान के शोबों में से यह चीज है, मन सतरा मुमिनन फकत सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जिसने किसी मोमिन के ऐब को छुपाया, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐब को छुपाएगा। इस वजह से हजरत हातिम का नाम हातिम असम पड़ा, मशहूर हो गए। अब सुनिए, हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। अपने जमाने के अंदर तसव्वुफ में उनको बड़ा कमाल हासिल था। बड़े बड़े ज़ुहाद और बड़े बड़े फकीह और उलमा आपकी सोहबत इख्तियार किया करते थे। एक दिन हजरत हातिम असम से हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, ए हातिम, तुमने 30 साल मेरी सोहबत इख्तियार की, बताओ 30 साल में तुमने क्या सीखा? तो हजरत हातिम असम ने कहा कि हुजूर 30 साल आपकी सोहबत में रहकर मैंने 8 चीजें सीखी। अब जैसे ही उन्होंने 8 चीजें कही तो हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर हजरत हातिम असम से फरमाया, अच्छा बताओ वो 8 बातें तुमने क्या सीखी? अब उसे गौर से सुनिएगा, ताकि वो आज की नशिस्त में आप भी उन 8 बातों को दिलो दिमाग में बिठाकर यहां से उठे। और मैं आखिर में इन 8 बातों के हवाले से हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फरमाया, जब हजरत हातिम असम ने अर्ज किया कि हुजूर ये 8 बातें मैंने सीखी, तो इसके जवाब में हजरत शफीक बल्खी अलैह रहमान ने क्या फरमाया, ये बात मैं आखिर में आपके सामने इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हातिम बताओ वो कौन सी 8 बातें तुमने सीखी? अब पहली बात फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर दुनिया के जितने भी महबूब हैं, जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल के अंदर हों, मैंने देखा कि एक न एक दिन वो साथ छोड़कर चले जाते हैं। चाहे वो रिश्तेदार की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे दोस्त की शक्ल में हो, एक वक्त आता है जब सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात आपकी सोहबत से सीखी, पहली बात कि सब साथ छोड़ देते हैं लेकिन नेक अमल साथ नहीं छोड़ता।
اور پھر انہوں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، لن ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة اولادكم يفصل بينكم يوم القيامة والله بما تعملون بصير او كما قال۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ضرور ضرور ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے، تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ جدائی پیدا فرما دے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت حاتم اعصم نے عرض کیا کہ حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، عمل ساتھ نہیں چھوڑتا، تو میں نے اپنی زندگی نیکیاں کرنے کے اندر خرچ کر دی۔ اب صبح بھی نیکی کی توفیق اللہ سے جو ملتی ہے وہ کرتا ہوں، رات بھی اللہ کی توفیق سے جو نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آج امت مسلمہ پر نیکی گراں ہوتی جا رہی ہے۔ گناہ کرنے میں تو مسلمان جلدی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا اور اس بات کو حضور جانتے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ رات کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے، صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چند روپیوں کے لیے، چند مال کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ایسے زمانے کے آنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی نیکیوں کو اپنے دامن میں جمع کرتے ہیں اور اپنے دامن میں گناہوں کو کتنا جمع کرتے ہیں؟ ہماری طبیعت میں نیکیوں کا شوق کتنا ہے؟ تو ہمارا وجدان اندر سے جواب دے گا۔ ہماری زندگی نیکی کے سلسلے میں سستی میں گزرتی چلی جاتی ہے اور گناہوں کے سلسلے میں چستی کے اندر گزرتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک نیکی کے عوض میں بندہ بخش دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی اور گناہ کے اکول ہونے کے بعد بندے کو کوئی قیامت میں نیکی دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب سنیے آپ، جو لوگ نیکی کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، وہ غور سے سنیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے، قیامت کے دن ایک عورت کے اعمال کو تولا جائے گا تو نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ قیامت میں ارشاد فرمائے گا میری بندی کہیں سے ایک نیکی لے کر کے آ جا تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ وہ عورت جس کو پورا یقین تھا کہ دنیا میں میرا بیٹا کبھی میری معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج میں اگر میدان محشر میں اپنے بیٹے کو پالوں تو میرا بیٹا ضرور مجھے ایک نیکی عطا کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میدان محشر میں وہ تلاش کرنے نکلے گی اپنے بیٹے کو، بیٹا مل جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے بیٹے میری نیکیاں اور گناہ دونوں اکول ہو چکے ہیں، ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ تیری ماں کی بخشش ہو جائے۔ وہ بیٹا جو ماں کے سر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بیٹا جو ماں کی آنکھ میں کبھی آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ بیٹا جو ماں کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، وہی بیٹا قیامت میں جب ماں کہے گی بیٹا مجھے ایک نیکی دے تو بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی میرا ہی حساب نہیں ہوا ہے۔ اب مارس کرے گی میرے لخت جگر، 9 مہینے تک میں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھا کر کے رکھا، بیٹے اس کا واسطہ مجھے ایک نیکی دے دے تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، تیری نجاستوں کو صاف کیا، تیرے لیے میں نے راتیں جاگ جاگ کر کے گزاری ہیں، میرے بیٹے مجھے ایک نیکی عطا کر دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں سن لیں قیامت میں کوئی بھی محبوب انہیں کام نہیں آ سکتا۔ آج بہت سارے باپ ایسے ملیں گے جو اپنے بیٹے کے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے
اور کبھی انہیں اچھا لباس زیب تن کرانے کے لیے اور انہیں اچھی گاڑیاں دلانے کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں. سن لو یہ اولاد قیامت میں تمہیں کام نہیں آئے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہیں نفع پہنچائے گی یہ اولاد. کون سی اولاد نفع پہنچائے گی؟ جس اولاد کو تم نے دین سکھایا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کے درجے کو قیامت میں بلند کیا جائے گا. وہ عرض کرے گا مولا میری نیکیاں تو ایسی نہ تھیں کہ میرے درجے کو بلند کیا جاتا، میرے کریم بتا تو صحیح میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا تیرے دامن میں تو اتنی نیکیاں نہیں تھیں، لیکن تو پیچھے جو تیری نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا نا، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج تیرے درجے یہاں پر بلند ہو رہے ہیں. اپنی اولاد کو دین سے دور رکھنے والوں، دنیا دار اولاد مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی. ارے یہ دنیا دار اولاد جو ہوتی ہے نا، انہیں تو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکیوں کے حریص بن جاؤ، نیکیوں کے لالچی بن جاؤ. چھوٹی نیکی بھی کرنے کو ملے تو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے.